بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شقی امام کو اذیت دینے کے لیے پوچھتا ہے بازار شام میں، علی ابن الحسین یہ بتاؤ کون جیتا؟ ذرا آپ اندازہ کیجئے، میں نام نہیں لینا چاہتا کہ کس نے پوچھا تھا، نام تاریخوں میں لکھا ہوا ہے، میں ایسے افراد کے نام نہیں لیتا ہوں، میں اصل واقعہ نقل کر دیتا ہوں، جسے ذوق و شوق ہو جائے تاریخ پڑھے، نام موجود ہے۔ جذبہ کیا تھا؟ تاکہ آقا زادے کو، رسول زادے کو تکلیف پہنچے، رنج پہنچے، دکھ پہنچے، اذیت پہنچے، ٹوٹے ہوئے دل میں اور درد بڑھ جائے، زخمی جگر سے اور لہو رسنے لگے، مقصد یہ تھا۔ علی ابن الحسین کون جیتا؟ کیسی تکلیف ہوئی ہوگی آقا کو، مگر کتنا صبر کر کے فرمایا ہوگا کہ ذرا ٹھہر جا، ابھی تھوڑی دیر میں مؤذن اذان دے گا تو اعلان ہو جائے گا کہ کون جیتا۔ اللہ اکبر! آپ سمجھے عزاداران امام، اس اذان کی معنویت ہمارے آپ کے لیے دوہری معنویت ہے۔ یہ اللہ کی بندگی کے لیے بھی پکارنے کے لیے آواز بلند کی جاتی ہے، اور یہ ہر مسجد سے 5 وقت امام حسین کی فتح مندی کا اعلان بھی ہوتا رہتا ہے۔ یہ اعلان فتح اہل بیت ہے۔ یہ کس نے روشن کیا یہ راز؟ سید سجاد نے۔ آپ اگر ماتمی ہیں، آپ اگر عزادار ہیں، تو آپ اس بات کو نہ بھولیے گا کہ چوتھے امام نے اس حالت میں کیا کہا ہے۔ اذان کی معنویت، اذان کی میننگ، اذان کو اپنی زندگی سے آپ کس طرح اس کا ریلیونس دیکھیں گے۔ امام حسین کی فتح کا اعلان ہے یہ اذان، اور اذان کی معنویت تو اپنی جگہ۔ بس میں ایک جملہ کہہ کے تقریر ختم کر دوں گا، وقت مکمل ہو چکا۔ نماز کی عظمت کو کس طرح ظاہر کیا ہے۔ ہم آپ کتنے اطمینان سے نماز پڑھتے ہیں، کتنے اطمینان سے نماز پڑھتے ہیں، اور ذرا سی تکلیف اگر ہو جائے تو شریعت میں ہمارے لیے چھوٹ ہے۔ ذرا سی تکلیف ہو تو شریعت میں ہمارے لیے چھوٹ ہے، لیکن سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاردار طوق ہے، لوہے کی زنجیروں سے جکڑ دیا گیا ہے، مگر مسلسل نمازیں ہو رہی ہیں، مسلسل قنوت میں ہاتھ بلند ہو رہے ہیں، مسلسل رکوع ہو رہا ہے، مسلسل سجدے ہو رہے ہیں۔ آج دمشق کے شہر میں جائیں اور کسی سے دریافت کریں کہ یزید ملعون کا تخت کہاں ہوا کرتا تھا، کوئی بتانے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن ہر شخص بتانے کے لیے تیار ہے سید سجاد کا مصلی کہاں ہوا کرتا تھا، سید سجاد کہاں نماز پڑھتے تھے، وہ جگہ آج بھی موجود ہے۔ پروردگار ہمیں اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے کہ بی بی زینب آپ کو اپنی زیارت کے لیے بلائیں، آپ تشریف لے جائیں شام، وہاں کے مقامات، وہاں کے مزارات کی زیارت کریں، اور وہاں کھڑے ہو کر اذان سنیں، اور وہاں کھڑے ہو کر آپ حسین کی فتح کو احساس کریں، اور وہاں کھڑے ہو کر اہل بیت کی ریاضتوں کا ادراک کریں، اور پھر ان پر درود و سلام بھیجیں۔ پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما۔ پروردگار ہمارے بزرگوں کو، ہمارے جوانوں کو، ہمارے بچوں کو تہذیب آل محمد سے آشنا فرما۔ پروردگار ہم سب کو تہذیب آل محمد کے سانچے میں ڈھال دے۔ پروردگار ہمیں اپنے پورے وجود کے ساتھ آل محمد پر نثار ہو جانے کی کامل توفیق عطا فرما۔ پروردگار اس کرۂ عرض سے جہالت کو، افلاس کو، فقر کو، بیماری کو، وبا کو، بلا کو دور فرما، اور اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما، اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا دے۔ ماتم حسین۔